جب ساس نے بھری محفل میں بہو کو ذلیل کرنے کی کوشش کی تو بہو نے ایسا بدلہ لیا کہ وہاں کھڑے ہر شخص کے ہوش اڑ گئے۔ ہر شخص ساس بہو کو بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، آپ کو بھی انجام سمجھ آ جائے گا۔ آج کی کہانی سارہ اور فہد کی محبت کی ہے۔ وہ دونوں بچپن سے ہی دوست تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی محبت میں بدل گئی اور فہد نے اپنی مرضی سے سارہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب دونوں نے آپس میں شادی کا فیصلہ کیا تو دونوں کے دل خوشی سے بھر گئے، لیکن فہد کی ماں صنم بیگم اس فیصلے سے خوش نہ تھی۔ صنم بیگم کی خواہش تھی کہ فہد کی شادی وہ اپنی بھانجی سے کریں تاکہ خاندان میں طاقت اور جائیداد پر قابو پا رکھیں۔ سارہ کی موجودگی ان کے منصوبوں میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے سارہ کو ذلیل کریں گی، فہد کے دل میں سارہ کے لیے شک ڈالیں گی۔ ابتدا میں صنم بیگم نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے مدد لی۔ صنم بیگم نے سارہ کے بارے میں افواہیں اڑانا شروع کر دیں۔ کبھی سارہ کے کھانے کے طریقے پر تنقید کرتی تو کبھی کپڑوں پر۔ فہد کے دل میں وہ مسلسل بدگمانیاں پیدا کر رہی تھی کہ فہد سارہ سے بدظن ہو جائے اور اس سے شادی نہ کرے۔ پہلے فہد کو یہ سب کچھ عجیب لگتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بھی شک کے سائے میں آنے لگا۔ صنم بیگم ہر روز فہد کے کان بھرتی، سارہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ غلط بات ہر روز اس کے کان میں ڈالنے لگی۔ سارہ کے بارے میں کوئی غلط بات کرتی اور پھر کہتی، بیٹا تم نے دیکھا ہے کہ سارہ کس طرح تمہارے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہاری عزت کا خیال نہیں رکھتی؟ فہد ہر قسم کی سچائی کو جاننا چاہتا تھا، مگر صنم بیگم کے مسلسل الزامات نے اس کے دل میں شک اور غصے کا بیج بو دیا تھا۔ اب اسے بھی سارہ کے ہر چھوٹے بڑے اعمال غلط لگنے لگے تھے۔ اس ٹائم تو سارہ نے صبر اور ہمت سے کام لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی بھی بات پر فوراً رد عمل دے گی تو اس کا نقصان اٹھائے گی۔ مگر صنم بیگم کی سازشیں بڑھتی رہیں۔ ایک دن صنم بیگم نے ایک چال چلی جس کا خمیازہ اسے خود ہی بھگتنا پڑا۔ ایک دن وہ سب ایک ہی جگہ پہ اکٹھے تھے۔ صنم بیگم اور اس کا پورا خاندان بھی وہاں تھا۔ سارہ اور فہد کی محبت کو سب پہلے سے ہی جانتے تھے۔ سارہ بھی وہاں موجود تھی۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں فہد اور سارہ پر تھیں۔ وہ دونوں ساتھ میں بہت ہی خوبصورت لگتے تھے۔ صنم بیگم نے ایک چال چلی۔ صنم بیگم نے فہد کو اپنے ساتھ لے کر سارہ کے سامنے ایسا منظر پیش کیا کہ سب کے دل ہل کے رہ گئے۔ صنم بیگم نے اونچی آواز سے کہا کہ سب لوگ سنیں۔ صنم بیگم کی آواز بہت زیادہ بلند تھی۔ انہوں نے کہا، یہ سارہ ہماری عزت کا خیال نہیں رکھتی، یہ فہد کے قابل نہیں ہے۔ محفل میں کھڑا ہر شخص سارہ کی اور دیکھنے لگا۔ صنم بیگم نے کچھ جھوٹے ثبوت پیش کیے، کسی ملاقات کی باتیں، کسی چھپی ہوئی فون کالز کا ذکر اور ایسے چھوٹے چھوٹے بے تحاشا جھوٹے الزام جو وہ فہد کے کان تک پہلے ہی پہنچا چکی تھی۔ یہ سب سن کر سارہ کے چہرے پر شرم، صدمہ اور غصے کا مزاج تھا۔ محفل میں کھڑا ہر شخص، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا دوست، سب چونک گئے۔ محفل میں کھڑے کچھ لوگ سارہ سے ہمدردی ظاہر کر رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن سارہ نے فوراً ہمت جمع کی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وقت ہے حقیقت کے سامنے آنے کا۔ اس نے آہستہ لیکن مضبوط آواز میں کہا کہ یہ سب کچھ جو میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں سب جھوٹ ہے۔ اس ٹائم پر محفل میں ایک منٹ کے لیے خاموشی سی چھا گئی۔ سارہ نے آگے بڑھ کر اپنا فون نکالا اور ویڈیوز اور آڈیو ریکارڈنگز دکھائیں، جس میں صنم بیگم خود فہد کو دھوکہ دینے اور سارہ کے خلاف باتیں کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ اس وقت محفل میں کھڑا ہر شخص حیران رہ گیا۔ جو جھوٹ سب نے سنا تھا اس کی حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہاں کھڑے ہر شخص کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور فہد کا تو جیسے رنگ ہی اڑ گیا ہو۔ فہد اپنی ماں کے سامنے شرمندگی اور غصے سے ملے جلے جذبات میں تھا۔ فہد نے کہا، امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ امی آپ نے میری زندگی میں اس حد تک مداخلت کی؟ فہد نے بہت ہی سخت لہجے میں اپنی ماں سے بات کی۔ صنم بیگم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ سر جھکائے ایک جگہ پہ خاموش بیٹھ گئیں۔ اس وقت صنم بیگم کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ سارہ نے آگے بڑھ کر کہا، آنٹی آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ میں تو آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہوں اور آپ کی بہو بننا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے، مگر آپ نے یہ حرکت کر کے بہت زیادہ غلط کیا۔ سارہ نے فہد سے کہا، میں نے تم سے ہمیشہ محبت کی ہے اور کبھی تمہیں دھوکہ دینے کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ سب تمہاری ماں کی سازشیں تھیں اور یہ سب کچھ تمہیں مجھ سے دور کرنے کے لیے کیا گیا۔ فہد نے کہا، سارہ اب تمہارے اور میرے بیچ میں کبھی بھی کوئی نہیں آئے گا۔
فہد کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ محفل میں کھڑے تمام لوگ سارہ کی ہمت کی داد دینے لگے اور اس کی ہوشیاری کی تعریف کرنے لگے۔ وہ جان گئے تھے کہ سارہ صرف برداشت کرنے والی ہے اور جب حق کی بات آتی ہے تو وہ اپنے حق کے لیے بھی کھڑی ہوتی ہے۔ آج محفل میں کھڑا ہر شخص سارہ کی تعریف کر رہا تھا۔ صنم بیگم کی سازش ناکام ہو گئی تھی۔ صنم بیگم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فہد نے سارہ کو پکڑا اور محفل سے باہر نکلنے لگا۔ اس نے سارہ کو کہا کہ اب کوئی بھی ہمارے رشتے کے درمیان نہیں آئے گا۔ سارہ نے ثابت کر دیا کہ عورت صرف برداشت کرنے والی نہیں بلکہ اپنے حق اور اپنے عزت کے لیے کھڑی ہونے والی سب سے بڑی طاقت ہے۔ زندگی میں کبھی بھی سازش اور جھوٹ سے خوفزدہ نہ ہوں۔ ہمت، صبر، حوصلے اور سچائی سے کام لیں کیونکہ سچ ہمیشہ جیت جاتا ہے اور جو دھوکہ دیتا ہے آخر میں وہ خود ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور میرا چینل آپ سے گم نہ ہو جائے تو اس لیے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ایسی کوئی دلچسپ کہانی آپ کے پاس ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کریں، میں اپنی ویڈیو میں اس کو ضرور شامل کروں گی۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔